بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ یہ سچا واقعہ میری دوست کے ساتھ پیش آیا جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری دوست کا نام آمنہ تھا۔ اپنے نام کی طرح وہ مزاج میں بھی بہت اچھی تھی۔ ہم دونوں فرسٹ کلاس سے ساتھ پڑھتے تھے اور جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ہم 8ویں کلاس میں تھے۔ ہم ہر جگہ ساتھ ہوتے، کلاس روم ہو یا لائبریری یا اسمبلی گراؤنڈ، ہم ایک دوسرے کی باتیں کیے بغیر سمجھ جاتے تھے۔ وہ صبح ایک عام سی صبح تھی، سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، پھر بھی نہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ اس کیفیت کے باوجود بھی میں سکول آ گئی اور سکول آ کر مجھے بہت حیرت ہوئی جو کہ آمنہ کے ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سجائے رہتی تھی، آج اس کی مسکراہٹ کو کیا ہو گیا؟ میں نے اسے کئی بار پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، لیکن اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں بہت دن تک پریشان رہی کہ کیا ہوا ہے، کیوں اس ہنستی بولتی لڑکی کو چپ لگ گئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری دوست کے چہرے کی رونق کسی درندہ صرف انسان نے تاریکی میں بدل دی۔ دن آگے گزرتے گئے، ہمارے 8ویں کلاس کے فائنل پرچوں میں 3 ماہ رہ گئے، اور چونکہ یہ سیکنڈری کی آخری کلاس تھی جس میں سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آگے 9th کلاس میں آسانی ہو، سو میں نے بھی آمنہ سے دھیان ہٹا کر پڑھائی پر لگا دیا۔ آمنہ آئے دن چھٹیاں کرنے لگی اور اس کی صحت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، آنکھوں میں اداسی لیے مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ جھٹکا تو مجھے تب لگا کہ جب فائنل پیپر میں آمنہ پاسنگ مارکس لے کر پاس ہوئی۔ جو لڑکی کلاس کی ذہین سٹوڈنٹ کی لسٹ میں آتی ہو وہ کیسے اتنی پیچھے چلی گئی؟ یہ سب سوچنے کا وقت نہ ٹیچر کے پاس تھا اور نہ ہی کلاس فیلو کے پاس، مگر میری تو ایک ہی دوست تھی۔ اس بار میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں معلوم کر کے ہی رہوں گی کہ آخر ہوا کیا۔ اصل میں اس کے ساتھ فائنل ٹرمز کے بعد ایک ہفتے کی چھٹی مل گئی، جس کے پہلے ہی دن میں نے اس کو فون کیا اور فون پر وہ بہت رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم میرے گھر آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، مگر اس وقت امی گھر پر نہیں تھی کہ وہ مجھے وہاں چھوڑ دیتی۔ آخرکار وہ میرے اصرار پر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا گلابی چہرہ کسی مریض کی طرح پیلا ہو رہا تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی اور گالوں پر بھی نشان تھے۔ میں اس وقت خود 14 سال کی تھی، مجھے تو اس کی اس حالت کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اسے اور دلاسا دینے کے بعد اس نے جب کہانی سنائی، اس کو سن کر کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا۔ دماغ اس وقت کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ جو کچھ اس نے بتایا وہ اس کی زبان ہی سنتے ہیں۔ میری فیملی میں کل 5 لوگ ہیں، امی ابو، 2 بڑی بہنیں اور سب سے چھوٹی میں۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام میں انجام دیتی تھی۔ چھوٹی جو تھی، شاید چھوٹا ہونا ہی میری سب سے بڑی بد نصیبی تھی۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں میٹھا پانی ہر گھر میں نہیں آتا تھا۔ پورے محلے یا گلی میں صرف کسی ایک کے گھر میں میٹھے پانی کا نلکا لگا ہوتا جہاں سے سب گلی والے پانی بھرتے۔ ہماری گلی میں جس گھر میں نلکا لگا تھا وہ رابعہ باجی کا گھر تھا۔ رابعہ باجی میری ٹیچر تھی اور میں ان کے گھر ٹیوشن پڑھنے جایا کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ان کے سسرال اور میکے میں سے کبھی کسی کو ان کے گھر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ وہ گلی کے سب بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ ان کے شوہر کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کام کرتے تھے، وہ ہر وقت گھر پر ہی رہا کرتے تھے۔ وہ دن بھی کیسا منحوس دن تھا۔ رابعہ باجی گھر پر نہیں تھی اور میری اردو کی کتاب ان کے گھر رہ گئی۔ کل سکول میں ضرورت پڑے گی، چلو ابھی لے آتی ہوں، یہ سوچ کر میں وہاں چلی گئی۔ لیکن جب وہاں گئی تو پتہ چلا کہ رابعہ باجی گھر پر نہیں، تو فوراً پڑھائی والے کمرے میں جا کر کتاب اٹھا لائی، لیکن ان کے شوہر نے سین میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا انکل میرا ہاتھ چھوڑیں، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑے چہرے پر خباثت سجائے مجھے دیکھتے رہے اور کہا کہ تم چھڑوا لو ہاتھ۔ جب میرا ہاتھ نہ چھوڑا تو میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا اور کہا کہ آج پانی بھرنے تم اکیلی آنا، کیونکہ پانی بھرنے میں میں اور بانو باجی آتے تھے، کیونکہ بڑی آپا باہر نہ نکلتی تھی اور مجبوری یہ تھی کہ پانی بھرنا مجھے اکیلی کا کام نہ تھا، ورنہ یہ ذمہ داری بھی اکیلی میری ہوتی۔ اس دن تو میں باجی کے ساتھ گئی۔ وہ انکل مجھے باجی کے ساتھ دے کر فوراً اندر چلے گئے۔ جاتے ہوئے باجی مجھ سے آگے ہو گئی تو مجھے اکیلی دیکھ کر اسحاق انکل جلدی سے باہر نکلے اور مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ میں اکیلی کیوں نہیں آئی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کل پڑھائی کے ٹائم کے بعد 8 بجے دوبارہ آؤں، اگر میں نہ آئی تو میرے گھر آ کر یہ سب کہہ دیں گے کہ میں نے ان کے گھر چوری کی ہے اور وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس رات میں گھر آ کر بہت روئی۔ امی اور بہنوں کو لگ رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اصل میں مجھے ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد میری بدقسمتی شروع ہوئی۔ اگلے دن بھی باجی نے چھٹی دی اور میری تو مجبوری تھی کہ مجھے رات 8 بجے وہاں پہنچنا تھا۔ جب ڈرتے ڈرتے میں وہاں گئی تو انکل مجھے فوراً اندر لے گئے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔
میں نے کہا آپ کو کیا کام ہے؟ انہوں نے مجھے دیر تک رکنے کا کہہ کر کمپیوٹر آن کیا اور مجھے کچھ تصاویر دکھائیں۔ جب وہ تصویر میں نے دیکھی تو میں رونے لگی، کیونکہ وہ تو تھی ہی ایسی۔ ان میں انکل کے ساتھ ایسی حالت میں تھی، ان کو دیکھ کر شرم کے مارے میری زبان بند ہو گئی۔ پھر میں نے کہا انکل یہ سب تو غلط ہے، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن اب جو میں کہوں اگر تم نے وہ نہ مانا تمہارے گھر اور محلے والوں کو دکھا دوں گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، اس سے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ تم سے بھی نہیں۔ اور پھر یہی بات مجھے ڈراتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ اور پھر ایک ٹھیک ہفتے بعد رابعہ باجی کی دوست کی شادی تھی جو حیدرآباد میں رہتی تھی، تو باجی ان کے گھر 4 دن کے لیے چلی گئی، پر جاتے ہوئے پڑھانے کی ذمہ داری اپنے شوہر کو دے گئی۔ پھر وہ 4 دن تک مجھے جلدی بلاتے رہے، حالانکہ میں اپنے گھر والوں کو بار بار کہتی رہی کہ رابعہ باجی گھر پر نہیں ہے، میں نے ٹیوشن نہیں جانا، لیکن میرے گھر والے مجھے زبردستی بھیجتے رہے۔ رابعہ باجی کے شوہر بچوں کو چھٹی دے کر مجھے سب سے آخر میں چھٹی دیتے، اور اس وقت ہم اکیلے ہوتے اور وہ شیطان کا روپ لے لیتے، یہاں تک کہ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ بہت روئی تھی، اس کے ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ یہ سوچ کر ہی میں کپ کپا اٹھی کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے آمنہ کو چپ کرایا اور پھر اس سے کہنا شروع کیا۔ ان 4 دنوں کے بعد جب بھی باجی کہیں جاتی تو وہ مجھے بلا لیتے اور میرے ساتھ یہ حرکتیں شروع کر دیتے۔ میں نے کئی بار اپنے گھر والوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کی، مگر ڈر کے مارے نہ بتا سکی، مگر یہ ضرور کہتی تھی کہ مجھے اب ٹیوشن نہیں جانا، رابعہ باجی کے گھر ٹیوشن نہیں پڑھنی، لیکن میرے گھر والے مجھے زبردستی رابعہ باجی کے گھر بھیج دیتے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ امی اور بہنوں کو تو اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں کہ میری طرف بھی دھیان دیں۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا، اور ساتھ بھی ڈر بھی لگتا۔ تم سے یہ باتیں اس لیے کی تم کسی کو بتاؤ گی نہیں، اگر میں نے کچھ بھی کسی سے کہا تو سب کو ہماری تصاویر دکھا کر کہے گا کہ میں خود ان کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہتی تھی۔ یہ سب بتا کر انہوں نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ نہ میں کسی سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اپنی حالت پر قابو پا سکتی تھی۔ آمنہ تو یہاں تک بتا کر چپ ہو گئی، اور وقت بھی بہت ہو گیا، سو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی تم گھر جاؤ، کل میں تمہارے گھر آتی ہوں، وہاں ہم مل کر کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرے یہ کہنے سے وہ گھر چلی گئی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے دادا کئی دنوں سے بیمار تھے۔ اس رات اچانک طبیعت خراب ہونے سے انہیں ہسپتال داخل کروایا گیا، لیکن صبح تک ان کا انتقال ہو گیا، اور ان سب کے درمیان 3 دن گزر گئے اور میں بھی گھر میں مصروف ہو گئی۔ لیکن جب 3 دن گزرے تو مجھے آمنہ کی جب یاد آئی، اور جب میں نے اس کے گھر فون کیا تو کسی نے نہ اٹھایا۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ آخر دوپہر تک میں نے امی کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں تو ایک عجیب ہی منظر تھا، اس کے گھر کے آگے بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے گھر داخل ہوئی، لیکن وہاں اب میری دوست میرا استقبال کرنے کے لیے نہ تھی۔ پچھلی رات نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ اچانک اسے کیا ہوا، یہاں تک کہ اس کی امی بھی خبر تھی کہ ایسا کون سا صدمہ تھا جو اس نے اتنا دماغ پر لے لیا، لیکن یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دل چاہا کہ خوب چلا چلا کر کہوں، آنٹی میری دوست کی موت کی چٹائی تک پہنچانے میں صرف اس انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کی آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش مجھے یہ بات پہلے ہی اپنی دوست کے والدین کو بتا دینی چاہیے تھی۔ پھر میں نے جلدی سے آنٹی کو ایک کمرے میں بلایا اور ساری بات بتا دی۔ انہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ قدرتی موت ہے۔ میرے بتانے کے بعد میری دوست کا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا، اور رپورٹ آنے کے بعد سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق میری دوست آمنہ کو کئی دنوں سے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی وقت پولیس آئی اور باجی کے شوہر کو پکڑ کر لے گئی، اور پولیس کے ڈر سے انہوں نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ سب کچھ ہونے کے بعد میں نے آنٹی سے کہا کہ میری دوست کو موت کی چٹائی تک پہنچانے میں صرف اس انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ زرد پڑتے پیلے چہرے کو دیکھ کر آپ اس سے کچھ پوچھتی، یا وہ ٹیوشن جانے سے منع کرتی، یا پانی بھرنے کے لیے منع کرتی، تب آپ اس سے پوچھتی کہ کیا بات ہے، تم وہاں جانے سے کیوں منع کرتی ہو، کیوں اتنی سہمی سہمی اور ڈری ہوئی سی رہتی ہو، کیوں تمہارا رزلٹ اس دفعہ خراب آیا؟ لیکن نہیں، آپ نے اسے کچھ پوچھنے کی زحمت ہی نہ کی، اور ان سب باتوں کو راز کی طرح اپنے سینے میں لے کر چلی گئی۔ آج اتنے عرصے بعد میں نے آمنہ کی کہانی آپ تک اس لیے پہنچائی تاکہ اس کو پڑھ کر آپ کوئی ماں اپنی آمنہ کو اسحاق انکل جیسے بھوکے بھیڑیے کے آگے نہ ڈالے، کیونکہ یہ صرف آمنہ کی امی کا نہیں، آج کی ساری ماؤں کا مسئلہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو آرام سے کہیں بھی بھیج دیتی ہیں اور پھر سکون سے بیٹھ جاتی ہیں، کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ انہیں وہاں کوئی پرابلم تو نہیں، وہاں کوئی پریشانی تو نہیں۔ کہانی کے ذریعے میری تمام بیٹیوں کی ماؤں سے درخواست ہے
اسحاق انکل جیسے بے لگام گھوڑے تو ہر جگہ گھوم رہے ہیں، وہ تو انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ خدارا آپ تو کم سے کم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجئے۔ آج اسحاق انکل کو اپنے کیے کی سزا تو مل رہی ہے، لیکن کیا فائدہ، میری دوست تو واپس نہیں آ سکتی، اس کی تو زندگی ختم ہوگی۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ میری دوست آمنہ کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اسحاق انکل جیسے بھیڑیوں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔